الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم عليه تسليما مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. حمد و صلات اور شہادتین کے بعد شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے رسالے کا آغاز کرتے ہوئے یوں کہا کہ یہ کتاب جس میں میں اسلامی عقائد کو تحریر کر رہا ہوں، یہ میری کتاب جس میں ایمان و عقیدہ کے اہم ترین امور قلم بند کیے جا رہے ہیں، یہ اعتقاد فرقہ ناجیہ قیامت تک یعنی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ سامعین کرام، میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب میں عقائد کو بیان کرتے ہوئے یہ جو لفظ ادا کیا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کہنا ان کا کہ یہ فرقہ ناجیہ قیامت تک نصرت یافتہ اہل السنہ والجماعہ کا اعتقاد ہے، یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بغور آپ سماعت فرمائیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کا عقیدہ، کہ مسلمانوں کا عقیدہ، اس لیے کہ یہ بات ہمیں اور آپ کو جاننی چاہیے کہ یقین سے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں اور کتاب و سنت
کہ مخاطب خود اہل ایمان ہیں جن کو مومنین و مومنات کہا جاتا ہے، مسلمون و مسلمات کہا جاتا ہے، کیا میری جگہ بالکل درست؟ مسئلہ یہ ہے کہ وقوع فتن کے بعد امت میں افتراق و انتشار پیدا ہونے کے بعد، فرق و طوائف کا ظہور ہونے کے بعد، اہل مقالات اور متکلمین کے متعدد گروہوں کے معرض وجود میں آ جانے کے بعد یہ خالی کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ چیز، یہ ایمان کا مسئلہ، یہ مومنوں کا مسئلہ ہے یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ وہ گمراہ فرقے، وہ زیغ و انحراف والے طوائف، وہ بھی اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتی کہتے ہیں، مگر یہ بات اس لیے کافی نہیں ہے وقوع اختلاف اور وقوع اختلاف اور ظہور فتن اور ظہور مقالات و اہل مقالات کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث افتراق میں جو بات ہم کہی ہے وہ یہ ہے کہ وقوع افتراق کے بعد اصل اعتبار حق کا اور عقائد حقہ کا یوں ہوگا کہ جو جماعت، جو گروہ، جو فرقہ میرے اور میرے اصحاب کے اور وہ بھی آج والے عقائد و عمل پہ ثابت قدم رہیں گے، اسی پر گامزن رہیں گے، اسی پہ قائم رہیں گے، اسی کے بموجب اپنی دینی و ایمانی زندگی اور عملی بھی زندگی گزاریں گے، وہ ہیں نجات پانے والے، باطل سے نجات پانے والے، ضلالت سے نجات پانے والے، اور بالآخر نار سے نجات پانے والے، جیسا کہ حدیث افتراق میں یہ لفظ موجود ہے۔ اور اسی لیے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اس قدر دقیق ہیں کہ ان جیسا مدقق، محقق اور بالغ نظر عالم شاید ہی آپ کے بعد کی صدیوں میں تو کوئی نہ پیدا ہوا شاید، اور ان کا جو مقام ہے علمی وہ تمام اہل علم جانتے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے وہ کتنی عظیم ہیں۔ میں ان کی اس دقت نظری پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسی لیے یوں کہا کہ یہ ہماری کتاب کے اندر بیان یہ اعتقادات، یہ فرقہ ناجیہ کے اعتقاد ہیں، یہ طائفہ منصورہ کے اعتقادات ہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ کے اعتقادات ہیں۔ یہ تین لفظ کو ایک ساتھ استعمال کیا انہوں نے، اس کی اپنی وجہ ہے، اور میں اس میں سے ایک کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ فرقہ ناجیہ کا اعتقاد ہے۔ فرقہ ناجیہ کو اسی لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ کون ہے، اور یہ اہل حق کا ایک وصفی نام اور کشفی لقب ہے جو حدیث صحیح سے اور ماخوذ ہے، وہ حدیث جو حدیث افتراق کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے الفاظ ہیں کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ هي ما أنا عليه على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم أو كما قال. تو یہ حدیث افتراق ہے کہ جس کا لب لباب یہ ہے کہ اس امت میں
افتراق یوں پیدا ہوگا کہ امت میں بٹے گی، ان میں سے سب ناری ہوں گے، سب جہنم کے مستوجب بنیں گے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ فرقہ ہے جو عقید و عمل کی اس شاہراہ پر چلے گا جس پر میں آج قائم ہوں اور میرے قائم ہے۔ اسی حدیث سے وہ گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلے گا، اس کا نام فرقہ ناجیہ ہے۔ اور فرقہ ناجیہ اسی اعتبار سے کہ وہ دنیا میں ضلالت و گمراہی سے نجات پانے والے اور آخرت میں نار جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ اسی لیے یہ دقیق عبارت استعمال کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ یہ فرقہ ناجیہ کا اعتقاد ہے۔ اور اس کے بعد منصورہ الی قیام الساعہ اہل سنہ والجماعہ کے لفظ استعمال کیے، جس سے یہ بتانا یہ چاہا کہ اسی طائفہ اسی گروہ کا جس کے حق پر گامزن ہونے کی قیامت تک خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کے اندر دی ہے، اور جو سنت و جماعت والے ہیں ان لفظوں کی کہ طائفہ منصورہ کون ہیں، کیوں ہیں، اور اہل سنہ والجماعت جس کو کہا جاتا ہے، ان کو میں کل کے درس میں انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں توفیق کا سائل ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود اس درس سے اور سامعین کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم وصلی اللہ علیہ وسلم۔